مصارف زکوٰۃ کہ مصارف زکوٰۃ کون ہیں، کن کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ مصارف اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. یہ 8 مصارف ہیں. ٹھیک ہے جی، 8 مصارف ہیں. یعنی فقیر ہے، مسکین ہے، اور عاملین ہیں، عاملین زکوٰۃ، اور مؤلفۃ القلوب. اسی طرح غلام ہیں، غلام کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مقروض ہیں. اسی طرح فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ہے. اور 8 جو ہے یہ مسافر ہے. یہ 8 مصارف ہیں. ان 8 مصارف قرآن میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بتائے ہیں. ان میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کہو کہ کسی بیوہ کو دو گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا یتیم کو دو گے تو مال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ان لوگوں پر لگ سکتی ہے بس، ان کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اب ان میں سے یہ دیکھیں کہ غلامی کا سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے پوری دنیا میں، اور نیشنل لا اس کا کہ اب غلامی نہیں ہے. عاملین زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ہی نہیں ہے کہ جہاں زکوٰۃ پر لوگ متعین کیے گئے جو جاتے ہیں، جا کر زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتے ہیں اور بیت المال میں جمع کرتے ہیں. اور پھر بات رہ جاتی مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ کہ جن کی دلجوئی مطلوب ہے. اب دلجوئی مطلوب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یا غیر مسلم؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہونے والے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس دور میں اللہ نے اسلام کو ترقی کامیابی عطا فرمائی تھی. تو یہ بات تھی. اب علماء نے کچھ علماء تو وہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ کیٹیگری نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ علماء یہ کہتے ہیں یہ کیٹیگری اس صورت میں موجود ہے ابھی بھی کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں. اب کوئی شخص جو عیسائیت سے اسلام قبول کر لیتا ہے، یہودیت سے اسلام میں آ جاتا ہے، ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول، تو اس کے لیے تو عرصہ زندگی تنگ کر دیا جاتا ہے. اس کو لوگ پریشان کرتے ہیں، اس کے خاندان والے دیگر لوگ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی یہ دلجوئی جن کی مطلوب ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے اور ان کو ضرورت ہے، لہٰذا ان کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے. اور پھر فقیر ہے اور مسکین ہے. فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے، وہ فقیر ہے. اور مسکین کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسکین ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جی وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جائے کہ جس کو ہم کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی اتنی مالیت اس کے پاس، اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے. لیکن مسکین کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت کھایا ہے، اگلے وقت کا کھانا ہی نہیں، وہ مسکین ہے. تو لہٰذا فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، اور مؤلفۃ القلوب کو دے سکتے ہیں. مقروض، مقروض کون ہے؟ یہ مقروض وہ ہے جس نے اپنی ذاتی ضروری اشیاء کے لیے، اس نے کسی سے پیسہ لیا، مقروض ہو گیا نا. لیکن وہ جن کاموں کے لیے لیا گیا وہ جائز کام ہو. یہ نہیں پتہ چلا کہ جی وہ شادی کے لیے لیا اور شادی میں ڈھول باجے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان پر اس کو خرچ کیا، اس میں وہ درست نہیں ہے. پھر جائز ضروریات کے لیے جن کی اسلام نے اجازت دی، اگر اس نے لیا ہے اور اس کے بار کے نیچے دبا ہوا ہے، مقروض ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ یعنی قرض جس کا اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے اس زکوٰۃ کے پیسے سے، اگر واقعتاً ایسا کوئی مقروض ہے. فی سبیل اللہ، اب فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد مجاہدین ہیں یا حجاج کرام ہیں کہ جو حج کے لیے گئے، راستے میں جو سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، تو اب ان کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ آج کے دور میں غالباً ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی حاجی جائے اور آج نت نئی
یعنی آپ کے پاس موجود ہیں مسائل، یعنی وہ کارڈ موجود ہوتے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہوں آپ اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں، تو یہ کیٹیگری یعنی حاجیوں کے لیے اس دور میں، البتہ کوئی واقعتاً کوئی ایسا ہو جس کے پاس واقعی پیسہ ختم ہو جائے، کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں بھی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عمومی طور پر مجاہدین کو اگر مراد لیا جائے تو اب چونکہ ہر ملک کے اندر فوج باقاعدہ ایک نظام قائم ہے، تو لہٰذا مجاہدین اس صورت میں ہوں گے کہ حکومت وقت، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے وہ جہاد کا اعلان عام کر دے، تو اس وقت ان لوگوں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس سے علماء نے ایک مراد یہ لی ہے کہ اس سے مراد ہیں دین کے طالب علم، جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں یا دین کی اشاعت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہترین مصرف ہے کہ جس سے ایک تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، دوسرا اس کے ذریعے سے دین پھیلے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے، کہ اگر اس کیٹیگری میں کسی میں بھی فقیر، مسکین، ٹھیک ہے جی، اور مقروض، ان شکلوں میں کوئی ہمارا عزیز و قارب میں سے ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کو دینے سے بھی ڈبل ثواب ہے، یعنی ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ فی سبیل اللہ میں کیا ہے، ایک تو اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور دوسرا علم کی، دین اسلام کا جو علم ہے، دین اسلام کی اشاعت ہے، ان کے پھیلانے والوں کا لحاظ اور خیال رکھنا، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تیسرا ہے مسافر۔ کوئی شخص مسافر ہے، راستے میں اس کا سارا مال لٹ گیا یا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اب اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہو، لیکن اسے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔